गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे इमरान खान के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से क्या चीज़ें चल रही हैं। इमरान खान इस वक्त इतने गुस्से में क्यों हैं? मतलब अजीब अजीब किस्म की बातें कर रहे हैं। वैसे तो खैर पहले भी वो इस तरह की चीज़ें करते थे, कोई ऐसा नहीं है कि पहले कोई वो बहुत कोई अकल और फहम की बातें करते थे जो अब नहीं करते, लेकिन अब लिटरली गालम गलोच पे उतर आए हैं और डायरेक्ट डायरेक्ट यानी लोगों को जो है अपोजिशन के लोगों को जो इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो मूवमेंट है उसको सपोर्ट कर रहे हैं या उसको बैक कर रहे हैं या उसको आगे की तरफ लेके जा रहे हैं, तो उनको जो उनके मुंह में आता है वो कहते रहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ उनके बड़े खास किस्म के जो एडवाइजर हैं, शहबाज गिल साहब, अ, उन्होंने आज एक ट्वीट की, बल्कि गुज़िश्ता रात एक ट्वीट की उन्होंने, और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के खिलाफ ये जो तहरीक अदम एतमाद है, ये एक आलमी साजिश है। सर मुझे बड़ी मतलब हैरानगी हो गई है कि यार खान साहब ने ऐसा क्या किया है कि जिसके खिलाफ आलमी साजिशें चल रही हैं, और ये इंटरनेशनल गेम्स हैं जो इमरान खान के खिलाफ खेली जा रही है। वैसे तो इमरान खान साहब खुद कैप्टन रहे हैं, लेकिन ऐसी क्या चीज़ की है इमरान खान साहब ने कि जिसके बाद बाकी दुनिया को लगता है कि यार ही इज़ वेरी डेंजरस फॉर अस, और ये हो गया कि पाकिस्तान को इतना वो आगे लेके चले गए कि पाकिस्तान की वापसी मुमकिन नहीं, हम कैसे पकड़े पाकिस्तान को। तो शायद ये चीज़ हो सकती है। खैर बहुत सारी बातें हैं, डिटेल में बात करेंगे, लेकिन वहां पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक का बटन और इसके साथ साथ बेल आइकन का जो बटन है वो दबाना आप ना भूलें। इमरान खान साहब तो वैसे भी शुरू शुरू से जैसे आए तो उनके बारे में कहा गया कि ही इज नॉट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, बल्कि वो एक सेलेक्टेड वजीर आजम पाकिस्तान के हैं, या अब तय नहीं बल्कि हैं, फिलहाल मौजूद हैं। खैर फिर अपोजिशन जो पार्टीज़ हैं उन्होंने इकट्ठा होना शुरू किया और वो चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता से बढ़ते यहाँ पे पहुँची। लेकिन इसके पीछे इमरान खान साहब की भी बड़ी मेहनत है, मैं ये कहूँगा। उनकी मेहनत हमारी इकोनॉमी को आप देख के आपको अंदाज़ा होता होगा, हमारी फॉरेन पॉलिसी को देखकर आपको पता होना चाहिए, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को देखकर आपको एग्जैक्टली पता लगना चाहिए कि पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। इसके साथ साथ हमारे दोस्त ममालिक कितने खुश हैं हमसे, ये भी आपको पता होगा। तो ये वो सारी चीजें हैं जो बाकी दुनिया को खटकने लगी कि यार पाकिस्तान ने तो अपनी इकोनॉमी इतनी मजबूत कर ली कि अब तो उसको पकड़ना भाई मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। फॉरेन पॉलिसी ऐसी है कि इमरान खान साहब के मुंह से अभी कुछ निकला हुआ नहीं होता, लेकिन दुनिया की लीडरशिप जो है वो जिसे कहते हैं कि मतलब यूं खड़ी होके आंखें पाड़ पाड़ के इमरान खान साहब की तरफ देख रही होती है। फिर इसके साथ साथ इंटरनली भी हालात ऐसे हैं कि आप ना पूछे, जबरदस्त है। महंगाई ये वो इस नाम की कोई चीज नहीं। अगर महंगाई है भी तो हम हमारे पास पैसा इतना ज्यादा है, हम आवाम के पास पर कैपिटा इनकम हमारी कम से कम $25,000 है, तो हमें इस चीज का इतना फर्क नहीं पड़ता कि भाई हालात मुश्किल हैं या चीजें महंगी हैं या चीजें सस्ती हैं। हम वी डैम केयर अबाउट इट। ठीक है, तो ये सारी चीजें जब दुनिया को पता चला कि यार पाकिस्तान को एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर मिल गया है कि उसने ये सारी चीजें ऐसे मतलब चुटकी बजाते में कर दी है, तो अब उन्होंने सोचा कि यार ये तो काम हो रहा है खतरनाक। डू मोर, खत्म, एब्सोल्युटली नॉट इन, इस तरह की और बेशुमार चीजें हैं जिसकी वजह से खान साहब के खिलाफ साजिशें शुरू हुई। इसके साथ साथ दूसरी तरफ खान साहब की यही एडवाइजर कहते हैं कि भाई खान साहब ने पाकिस्तान की इज्जत इतनी बढ़ाई है कि जहां पे भी जाते हैं तो लोग गायब हो जाते हैं। सॉरी, मतलब कहने का ये कि वो एयरपोर्ट पे उनको लेने आ जाते हैं। ये अलग बात है कि वो अपने असिस्टेंट्स को एयरपोर्ट पे खान साहब के लिए भेज देते हैं। ये एक अलग बात है कि मतलब हमारी मीडिया नेगेटिव किस्म की रिपोर्टिंग करता है और खान साहब की वो वाली तस्वीर लगाते हैं जिसमें वो ऑडिटोरियम में बैठे वो और मतलब इधर उधर देख रहे हैं।
یہ چیز ہے. پھر اس کے بعد ہم لوگ وہ مکی والا ہے نا زخموں پہ جا کے بیٹھتے ہیں، میڈیا کی بات اپنے کر رہا ہوں، میں بھی اس میں شامل ہوں. ہم یہ کرتے ہیں کہ پھر ہم یہ ٹٹولنا شروع کر دیتے ہیں جی اچھا دورہ کیا رشیا کا، اچھا اچھا 2 دن کا سرکاری دورہ تھا، اچھا پیوٹن صاحب سے بھی ملاقات ہوگی، ڈپٹی پرائم منسٹر سے بھی ہو گئی، فلاں سے بھی ہو گئی فلاں. اچھا پھر ہم کیا کرتے ہیں، اچھا یار مزہ تو نہیں آیا نا، اس لیے مزہ نہیں یار. ہم پھر دیکھتے ہیں اچھا ایم او یوز، ابے یار ایم او یوز کی کیا اہمیت ہے، ایم او یوز کوئی سائن نہیں ہوئے، کوئی گیس پائپ لائن نہیں ہوئی، کوئی اور مطلب کوئی نقد کیش ویش نہیں ملا. تو پھر ہم کہتے ہیں اچھا یہ دورہ جو ایسا ویسا. یہ ہماری غلطی ہے سر، اس میں خان صاحب یا خان صاحب کے لوگوں کی کوئی غلطی نہیں ہے. اس وجہ سے بھی خان صاحب کے خلاف جو ہے سازشیں لوگ کرتے ہیں. اور سب سے بڑے جو سازش ابھی تک میں نے بڑی مشکل سے میں نے یہ انویسٹیگیٹ کیا ہے، یہ کسی ایجنسی نے نہیں کیا، کسی اور نے نہیں کیا، میں نے بقلم میں خود کیا. فخر یوسف زئی آفیشل نے یہ آپ کے لیے جسے ایکسکلوزیو سٹوری لے کے آئے ہیں. جو بندہ ہم نے سب سے پہلا سازشی ہم نے وہ کیا ہے، انویسٹیگیٹ کیا ہے، وہ ہے ہندوستان کے پرائم منسٹر نریندر مودی جی. مودی جی آپ بھی بڑے شرارتی ہیں اور آپ کا بھی بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ میاں صاحب سے، نواز شریف صاحب سے آپ کی دوستی بھی اچھی ہے، پہلے بھی تھی اور اب بھی ہے. تو آپ نے کوئی ان کے ساتھ کوئی مطلب کنورسیشن آپ سنا ہے میں نے کہ آپ لوگ دونوں گپے شپے لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ڈی ایم میں آپ لوگ دونوں آپس میں بات کرتے ہیں. تو وہاں سے آپ نے کوئی ایسی سازشی تیری نکالی ہے کہ پھر عمران خان صاحب کے خلاف یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس والی جو موومنٹ ہے اس میں تیزی آئی. یہ ہو گیا. اچھا پھر اس کے بعد اور اس کے ساتھ ایک دو چیزیں اور بھی ہیں. آج میں کسی کو وہ پرویز رشید صاحب کو وہ دیکھ رہا تھا، ان کے ٹکرز چل رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ یار مودی جی آپ کی کال اٹھاتے نہیں ہیں، بائیڈن آپ کو کال کرتے نہیں ہیں. دوسرے نمبر پہ مودی جی کے بعد جو بائیڈن، مسٹر جو بائیڈن صاحب جو ہیں امریکن پریزیڈنٹ، ان کی بھی بڑی مطلب پتہ چلا ہے، ہمیں سوتروں سے پتہ چلا ہے کہ ان کا بھی بڑا ہاتھ ہے. عمران خان صاحب کو ہٹانا چاہتے ہیں. کیوں بھائی، امریکہ کو دھمکیاں دے رہا ہے بھائی. کل پرسوں کھڑے ہو کے میلسی میں جلسے سے خطاب امریکہ کی ایسی کی تیسی کر دی. یورپ یونین کو مطلب اس نے جسے کہتے ہیں آستینے چڑھا کر یورپ یونین کو کہا یار تم کیا مطلب 28 کنٹریز جی اتنے ٹریلین پتہ نہیں اتنے بلین ٹریلین کی آپ لوگوں کی جی ڈی پی، یہ کیا معمولی معمولی ملک جو ہے اٹھتے ہیں اور مجھے آنکھیں دکھاتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ جی تسی یوکرین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور رشیا نو کنڈیم کر. نہ جی نہ، ایسی گل نہیں کر سکتے. تو خان صاحب کی یہ کوالٹیز جو ہیں یہ لوگ، لیکن اصل میں نا مودی جی کو جب یہ پتا چلا کہ یار خان صاحب تو بھائی ہم تو مطلب پتہ نہیں کبھی را کو کہتے ہیں تو کبھی کس کو کہتے ہیں، کبھی کس کو کہتے ہیں، وہ کام جو پتہ نہیں شاید سالوں سے نہیں ہو رہا تھا، خان صاحب نے یوں کر دیا وہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے. تو اسی لیے بھی انہوں نے ان کے خلاف سازش. اور سب سے بڑی بات مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جتنے بھی یہ انٹرنیشنل سازشی جتنے بھی ہیں یہ سارے سب کے سب، میں آپ سب کو سر آپ اردو سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے یا جو بھی آپ ٹرانسلیٹ کروا دیں کسی سے، لیکن آپ لوگ انتہا کے فارغ لوگ ہیں سر کہ آپ خان صاحب کے خلاف سازشیں کریں. اتنا اچھا آدمی ہمیں ملا ہے. اور میں نے تو اپنے انڈین دوستوں سے سنا ہے کہ یار ہم تو چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب 5 سال اور آئیں. میں نے کہا سر اگر آپ کو اتنے پسند ہے میرے بھائیوں تو ہم آپ کو گفٹ کر سکتے ہیں، آپ رکھ لیں جی. آپ میری طرف سے 10 دفعہ ان کو الیکٹ کروا کے پرائم منسٹر بنوا لیں، آپ کی مرضی ہے جی. آپ ڈیموکریٹک ملک ہیں اور اچھا الیکشن سسٹم ہے، سب کچھ ہے، تو آپ کروا دیں، ہم تو خوش ہیں. انہوں نے کہا نہیں، ہم اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی اور بات ہے، لیکن کیا مطلب باقی دنیا لگی ہوئی کہ ہم نے یہ کرنا ہے پاکستان کے ساتھ وہ کرنا ہے. عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے زبردست طریقے سے سارا کام بڑا فٹ کر کے چلا رہے ہیں. تو میں نے کہا یار ہماری سمجھ بھی نا سلو ہے نا صابن. تو خیر anyway. تو اب کہانی یہ ہے بھائی کہ عمران خان صاحب گھبرا بھی نہیں رہے، صرف کانپ رہے ہیں، نظر آ رہا ہے. اچھا باتیں تو پہلے بھی ان کی اے ٹو زی جتنے بھی ان کے لوگ تھے
مطلب گالم گلوچ یہ تو بڑی معمولی سی بات ہے یار، کوئی گالی دینا یہ وہ ٹی وی پہ دے دیتے ہیں، باقی تو خیر ویسے ہی جلسے جلوسوں میں تو مطلب وہ اپنا حق سمجھتے ہیں وہ دے دیتے ہیں. تو ان کو غصہ بھی جو ہے نا، اصل میں یہ سارے جو ہے نا یہ باقی پارٹیوں کے لوگ وہ کابلی والوں کو بھی ڈاکو شاکو خان صاحب کہتے تھے، میں نہیں کہہ رہا، میں بڑے رسپیکٹیبل ہے میرے لیے سارے یار، ٹھیک ہے ان کے اوپر ایلیگیشن ہوں گی جو بھی ہوگا الگ بات ہے، لیکن وہ قاب لیگ والے ہمارے چودھری برادران ان کے پاس بھی کچھ شاید مشورہ کرنے گئے تھے خان صاحب کچھ دن پہلے. اس کے بعد پھر وہ جہانگیر ترین صاحب جن کے بیٹے اور ان کے خلاف انہوں نے FIR لانچ کی تھی، ان کے پیچھے بھی بندے لگائے ہوئے، لیکن کہہ رہے یار کہیں سے سرا نہیں مل رہا، پکڑا ہی نہیں دے رہے صاحب، بات ہی نہیں کر رہے. یار مودی جی تو چلو نہیں اٹھا رہے تھے کال، یہ تو ہمیں پتا ہے پاکستان کے ساتھ ان کی دشمنی ہے، لیکن یار مطلب ترین صاحب کو تو یار پلیز، آپ کے جہاز میں تو خان صاحب بہت پیرے ہیں یار، اس کا خیال کر لیں آپ تھوڑا سا سر. اور مطلب ان کا ٹیلی فون شیلی فون ہے ویسے ہی اٹھا لیں، ہیلو ہیلو کر کے بند کر دے، آواز نہیں آ رہی، بس خوش ہو جائیں گے جی جہانگیر ترین صاحب سے ہمارا رابطہ ہو گیا. شہباز گل صاحب ٹک کر کے ٹویٹ کریں خان صاحب کے ساتھ، پتہ نہیں اب میں یار پھر وہ غصے ہوتے ہیں، مطلب وہ ویسے بھی آج کل بڑے سخت قوانین بنے تو وہ پتہ نہیں ساتھ ہی ہوتے ہیں بس پکے. ویسے تو مراد سعید صاحب کے بارے میں نے سنا تھا، لیکن جو خبریں یہ دے رہے ہوتے ہیں تو اس سے تو مجھے لگتا ہے کہ مراد سعید صاحب جو ہیں وہ شاید چھٹی پہ ہوں گے یا مجھے نہیں پتا، خیر اینی وے. تو بات یہ ہو رہی ہے کہ سر خان صاحب اس وقت دھڑا دھڑ عمران اسماعیل کو لگایا ہوا، یہ کہتے ہیں یار میں تو یہ کرسی کو لات مارتا ہوں. ابے یار لات نہ مارے سر، یہ کرسی پرائم منسٹر کی کرسی ہے سر، آپ نے چلے جانا ہے، لیکن یہ تھوڑا سا حوصلہ رکھ لیں سر. آپ تو کہتے تھے میں تو کرکٹ کھیلا ہوں جی، میں تو یہ کرتا تھا، بڑی مشکل سچویشن کو میں ہینڈل کرتا رہا ہوں، لیکن میں نے آج بھی فواد چودھری صاحب کو، کل رات بھی میں نے چوئی صاحب کو میں نے کہا چوئی صاحب مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ یار کسی نے خواب دیکھا اور جب کہا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس اور اس کے بعد ان کی آنکھ کھل گئی صبح، تو میں نے کہا سر چیخیں تو وہ بتا رہی ہیں کہ وہ کچھ اور مطلب میسج دے رہی ہیں. آپ لوگوں کو پرواہ ہی نہیں ہونی چاہیے ان چیزوں میں. زرداری صاحب مولانا سے ملے، مولانا صاحب شہباز شریف سے ملے، شہباز شریف جو ہے وہ چودھری برادران سے ملے، چودھری برادران علیم خان اور جہانگیر ترین سے ملے. پوچھ کے بھائی تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اتنی اچھی حکومت آپ لوگوں نے اتنا اچھا ڈیلیور کیا سر. یس سر ٹھیک ہے. تو یہ والی چیز تو اب خواہ مخواہ دیکھیں ایک بات ہمیں ماننی پڑے گی، اور وہ کیا ہے، وہ خان صاحب کہتے ہیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں. اچھا کیا بات ہے جی؟ بات یہ ہے بھائی، امریکہ کو بھائی اس طرح للکارنا مذاق تو نہیں ہے بھائی. مجھے کوئی دنیا میں دکھا دے یار پیوٹن صاحب ان کی سخت قسم کی ٹینشنیں چلتی ہیں، چائنا کبھی کھڑے ہوں ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے کہا اوے جو بائیڈن صاحب میں تینوں چھوڑنا نہیں قسمیں. تو مطلب خان صاحب بھائی یہ جرت جو ہے نا، یہ وہ جو بڑے بڑے ممالک ہیں نا جن کے پاس پیسہ بھی بہت ہے، ویپن بھی ہر قسم کا ہے، خود بناتے ہیں اور بھی بہت کچھ ہے، لیکن ان کی یہ مجال نہیں ہے. خان صاحب ہے ویسے یہ الگ بات ہے کہ ہمارے وہ نیازی جنرل صاحب تھے 1971 والے، ان کو ہم نہیں بھولے، اور عمران خان نیازی صاحب بھی ہیں. تو خیر مطلب اب وہ ہمارے نیازی دوست بھی ہمارے بہت سارے ہیں یار، بڑے اچھے اچھے ہمارے دوست ہیں ہمارے، مطلب سر آنکھوں پر وہ نیازی سارے ایسے نہیں، لیکن کچھ کی وجہ سے، مطلب میں کچھ کی وجہ کیا، دو کی وجہ سے، ایک وہ جنرل صاحب اور ایک یہ ہمارے وزیر اعظم صاحب. کیا آپ کریں، مطلب بیچارے نیازیوں کا تو قصور نہیں ہے، لیکن یہ دو ایسے نکل آئے تو بس اب وہ بیچارے خواہ مخواہ کے بیچ میں رگڑے جاتے ہیں. حالانکہ بڑی بہادر اور بڑی زبردست قسم کی قوم ہے نیازیوں کی، جن کو میں جانتا ہوں. خیر اینی وے یار نیازی ہمارے دوست، ہمارے بھائی، ہمارے سر کے تاج، لیکن یہ عمران خان نیازی صاحب اور ان کی سر میں بات کر رہا ہوں، اور جنرل نیازی صاحب کی، انہوں نے پاکستان کو وہ کر دیا، اور یہ بقایا والے پاکستان کو خان صاحب نے کہا بھائی میں ایسی جگہ پہ لے کے جاؤں گا کہ جہاں سے لوگ سوچ بھی نہیں سکیں گے. خان صاحب ہم بالکل آپ کی بات سر آنکھوں پر، اور ہم آپ کی بات مانتے ہیں، سنتے ہیں دل سے کہ آپ نے ہمیں اس جگہ پہ پہنچا کے کھڑا کر دیا کہ وہاں سے
मतलब अब न वापस हो सकते हो ना आगे जा सकते हैं। तो वही वाली बात है कि एक तरफ आग और एक तरफ पानी है, कहाँ छलांग लगाएँ। ख़ैर एनीवे, ये इंटरनेशनल साज़िशी हमारे जितने भी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, इनसे मैं कहना कहना चाहता हूँ कि भाई आप लोग ये साज़िशें-वाज़िशें ये नहीं कर सकते। इमरान खान न्याई साहब जो है ना, आप अगर ये समझते हैं कि 1971 में न्याई साहब ने कर दिया, ना, ऐसे नहीं है ये। ये इतने आसानी से जाने वाले नहीं है, ठीक है? ये मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूँ। इनको आप मतलब वो मैं ये नहीं कहता कि लाते घूंसे से मारेंगे, लेकिन मतलब आप निकालेंगे, लेकिन इतने आसानी से नहीं निकलेंगे, कुर्सी में सही चिमटे हुए हैं, ठीक है? तो ये आप लोगों की साजिशें तो मुझे लगता है नाकाम होंगी। बाकी बच गए फिर हमारे अपने पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं, तो मौलाना साहब भी लगे हुए हैं, जी शहबाज शरीफ साहब भी दौड़ रहे हैं। ज़रदारी साहब भी हालाँकि बीमार भी है बेचारे, चलने-फिरने में भी अब लगता है ऐसे है कि थोड़े-से ज़ईफ़ भी हो गए। तो बिलावल साहब ने लॉन्ग मार्च पकड़ा हुआ है और करीब पहुँच चुके हैं, बस इस्लामाबाद पहुँचने वाले हैं, आज शायद आज पहुँच जाएँगे। तो ये सारी कहानियाँ हैं, लेकिन एंड पे एक बात पे ख़त्म करेंगे कि आपने घबराना नहीं, इमरान खान ने जाना नहीं, और बस ठीक है जी, खड़े रहो। और खान साहब जो हैं, इमरान खान यही साहब मौजूद हैं जी, फ़ील्ड पे हैं और कहते हैं मैं किसी को नहीं छोड़ना, ऐसा कर दूँगा, वैसा कर दूँगा। तो सर आप खुद, आपसे सर रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़ आप घबराना, रुलाना सॉरी रोना, धोना, चीखना, चिल्लाना छोड़ दें। जब तक आपकी कुर्सी पे बैठे हुए, ये वाली कुर्सी नहीं, ये तो आम सी कुर्सी है यार, ये तो मतलब इस पे मेरे जैसा बंदा बैठता तो आम ही कुर्सी होगी। तो आप परेशान बिल्कुल ना हों। ओ भाई कोई नहीं है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया, चा गया, ठा गया, खत्म हो गई बात। तो सर आप बिल्कुल ना घबराएँ। चुई फवाद चुई साहब, आपसे भी, गिल साहब, जितने भी हैं, कोई 52, 53 है, चीखे-चिल्लाए नहीं, गालम-गलौच ना करें, इससे कुछ नहीं होगा। जाना है यार, एक दिन तो सबने जाना है ना। खान साहब कहते हैं कि मतलब जिसे कहते हैं कि आराम तो कब्र में ही आएगा और इसके अलावा तो कहीं नहीं। तो सर आपने भी जाना है, तो किसी दिन तो एंड होना है। तो बस ठीक है, जब होगा तो देखी जाएगी, परेशान होने की क्या ज़रूरत है। और चलो, हमारी वीडियो बन गई है, टाइम भी हो गया, काफ़ी हो गया। तो मिलेंगे किसी और न्यूज़ अपडेट में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।